بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ثم پھر انتم تم ہؤلاء یہی وہ لوگ ہونا، تقتلون انفسکم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان پھر ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ تو ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے، وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم اور جس نے جزا ہے من یفعل جو یہ کام کرے گا، فما جزاء نہیں ہے جزا من اس شخص کی یفعل جو کرے گا ذالک یہ کام منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، تو جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور کل قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے جو ان کے ان تمام باتوں سے تعملون جو وہ کرتے ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں ان سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو پیچھے ہم ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے تین گروہ تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اوس کے ساتھ تھا اور قینقاع اور نذیر خزرج کے ساتھ تھے۔ جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو یہودی بھی آپس میں لڑتے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائی میں یہودی آپس میں لڑتے تھے، تو لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا گھر بار لوٹ لیتے تھے، اور پھر اگر بعض لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور بعض لوگوں کو قیدی بنا لیتے تھے۔ پھر جب قیدی بن کر آتے تھے، اوس یہودیوں کو قیدی بنا کر جب لاتا تھا تو اس کے جو حلیف تھے، اوس کے حلیف قریظہ تھے، قریظہ والے کیا کرتے تھے کہ یہ ان قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے تھے اور آگے سے کہا کرتے تھے دیکھو جی ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑایا کرو، تو ہم دیکھو یہودی قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ان کو گھروں سے نکالا بھی کس نے؟ خود نکالا، خود نکال کر، خود قیدی بنا کے، خود انہیں آزاد کر کے، اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کسی کا باپ قتل کر دو اور پھر اس کے بعد اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو کہ ہم تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں۔ خود کسی کو بے گھر کر دو اور بعد میں اسے تھوڑا بہت اس کی مدد کر کے بڑا احسان جتلا دو آگے سے۔ تو یہ تو یہودیوں نے یہ کام کیا، لیکن افسوس ہے آج کی دنیا میں مسلمان ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے، پہلے ظلم کرتے ہیں بعد میں تھوڑا بہت دے کر اوپر سے احسان کر دیتے ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تو تیرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یہ ظلم ہم نے تیرے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو یہ یہودیوں کا یہ شیوہ تھا، لیکن افسوس یہ کام آج کا مسلمان جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں بات ہے قیدیوں کی۔ حدیث میں قیدی، غلام اور اپنے ماتحت لوگ، ان کا تقریباً ملتا جلتا حکم ہی ہے، ایک دو جگہ پہ فرق بھی ہے،
لیکن ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی حدیث میں، ان تینوں کو اکٹھا بھی کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس قیدی ہوں، غلام ہوں یا اس کے ماتحت لوگ ہوں، فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں کپڑے دو اور ان سے مشقت والا کام نہ لو، جو ان کی طاقت میں ہے وہی کام لو، اور اگر کوئی کام مشقت والا ہے ان سے لینا ہے تو فرمایا ان کی مدد کرو، تو مشقت والے کام میں ان کی مدد کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اپنے ماتحت جو لوگ ہوں، آج کل قیدی غلام تو نہیں ہوتے، لیکن اپنے ماتحت لوگ ہیں، انسان کے ہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے نا، تو زبان سے جو آخری جملہ نکلا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ تو آج غلام نہیں ہے، آج ماتحتوں کا، یا جیل میں قیدیوں کا، تو جیل کے قیدیوں کا اور اپنے ماتحت لوگوں پر یہ جو ہے وہ قرآن کی آیت اور حدیث جو ہے وہ فٹ آتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ انسان خیال رکھے۔ اسی طرح مصعب بن عمیر کے ایک بھائی تھے، وہ ایک انصاری کے ہاں غلام تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری بعض لوگوں کے گھروں میں نا اکٹھا کھانا لگتا ہے، سارے مل کر کھاتے ہیں، تو صبح اور شام کو اکٹھا کھانا لگتا تھا، تو جب کھانا تھوڑا ہوتا تھا نا، وہ کھانا میرے سامنے کر دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے تم کھاؤ، تو اس کھانے میں جو کھجوریں ہوتی تھی وہ اٹھا کے خود کھا لیتے اور باقی کھانا جو ہے سارا مجھے کھانا پڑتا تھا، حالانکہ میں ان کو عزت دیتا تھا، میں کہتا تھا نہیں آپ کھائیں، لیکن وہ مجھے کہتے نہیں تو نہیں کھانا ہے، تو میرا خیال رکھتے تھے۔ تو اگر کسی کے ماتحت لوگ ہیں تو ان کا کھانا کھلانا انسان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ قیدیوں کے حوالے سے آیت بھی ہے کہ قیدیوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے۔ تو وہ ثمامہ بن اسال والا واقعہ بھی موجود ہے۔ جب وہ قیدی بن کر آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا، پھر وہ پکڑے گئے، مدینے کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے، 3 دن اسے خوب کھلایا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا، میں وہ شخص ہوں جو واجب القتل ہوں، یعنی میں نے تمہارے لوگوں کو مارا، تم مار سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا میرا بدلہ لینے والے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیا، احسان کیا تو احسان کا بدلہ دوں گا، اگر فدیہ لینا ہے تو فدیہ ملے گا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ صحابہ کرام کو اس پہ غصہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی غصہ تھا کہ اس نے وہ مسلمانوں کا قاتل انسان تھا، تو غصے کے تحت کام نہیں لیا بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کیا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو کے وہ چونکہ مکہ میں جا رہے تھے عمرے کی نیت سے، تو وہاں جا کر مکہ والوں کو کہا کہ اب تمہارا اناج آتا تھا ہمارے قبیلے سے، اب تمہارا اناج کھانا پانی بند ہے، بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، جا کر مہر لگوا لو تو تمہیں کھانا پینا ملے گا، اناج ملے گا، ورنہ بند۔ تو اس نے واقعی جا کر بند کر دیا تھا۔ یہ ہوتے تھے اس دور کے مسلمان، اس نے مکہ والوں کا اناج بند کر دیا، اب یہ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، بالآخر مجبور ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ آپ کے رشتہ دار بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ثمامہ کو کہہ دے ہمارا اناج چھوڑ دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ اناج جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو بہرحال فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعد حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ یہودیوں کا خطاب تھا، تورات کے بعد حصے پر ایمان بعض کو چھوڑتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ بعض حصے پر ایمان بعض میں چھوڑ دینا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو باتیں اچھی لگیں، جو دل کو لگیں، انسان ان پر تو بڑا عمل کر لے، لیکن جو تھوڑی سی مشکل ہو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، مرضی ہو تو نماز پڑھ لی، مرضی ہے تو نماز چھوڑ دی، تو یہ بات تو نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، آدھا اسلام نہیں اللہ کو چاہیے، اللہ کو پورا اسلام چاہیے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ ہیں ہمارے، لیتے ہیں پورا ہے، دیتے جب ہم ہیں تو ہم جو ہے وہ کم کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پوری تباہ کر دی تھی جنہوں نے لینے اور دینے کے پیمانے الگ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں، میں 5 باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر یہ 5 چیزوں کے اندر تم مبتلا ہو گئے، 5 قسم کے عذاب آئیں گے۔ فحشی کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ طاعون کی بیماری میں، اور ایسی بیماریاں تم پر مسلط کرے گا جو تم سے پہلے نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر ناپ تول میں کمی کرو گے، اللہ قحط سالی تم پر مسلط کر دے گا، تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج بتلائیں، ہمارے لینے اور دینے کے جب سے پیمانے الگ ہوئے ہیں نا، یہ قحط سالی اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دو گے بارشیں نہیں ہوں گی، فرمایا اللہ کا عہد توڑو گے، اللہ ظالم بادشاہ تم پر مسلط کرے گا، اور فرمایا جو ظالم بادشاہ اللہ کا قانون چھوڑے گا، جو بادشاہ اللہ کا قانون چھوڑے گا، اللہ ان کو آپس کے اندر لڑوا دے گا۔
یہ حدیث آج کے دور میں فٹ آ رہی ہے؟ آج ہماری مشکلات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور حکمران ہمارے آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ ان حکمرانوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہوگا وہی اللہ کا قبول ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ دنیا میں رسوائی دے گا۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، دنیا میں ہمیں مار پڑ رہی ہے، دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں۔ تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کا عذاب تو ابھی باقی ہے، اس عذاب سے ہی سمجھ جاؤ اور دنیا کے عذاب سے سمجھ جاؤ، ورنہ قیامت کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ واللہ قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، اشد العذاب کا سخت عذاب ہے۔ واللہ بغافل، اللہ تھوڑی تھوڑی مشکلات بھیجتا نا دنیا میں، اس میں انسان عقل کرے، سمجھے اور آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔